مجھے شہر سے اپنی نوکری سے ہاتھ دھو کر واپس گاؤں آئے آج دوسرا دن تھا اور ابھی میں صحن میں بڑی چارپائی پر سیدھا لیٹا دھوپ سیک رہا تھا۔ میرے نتنوں میں ہلکی سی ناگوار بو گھسی۔ وہ بو تیز نہیں مگر شدید ناگوار ضرور تھی اور جو مسلسل مجھے آ رہی تھی۔ میں نے کراہیے سے ناک سکیڑی۔ اماں، او اماں، یہ بدبو کیسی ہے؟ میں نے جھنجھلا کر اٹھتے ہوئے اماں کو آواز دی اور برا سا منہ بنایا۔ اماں کمرے سے بھاگی ہوئی آئی تھی۔ اماں کا ایک اکلوتا پتر پورے 3 سال بعد اپنی شکل دکھائے تو اس نے یہی کرنا تھا، یعنی ہاتھ کا چھالا بنائے ہوئے تھی اور میں بھی صحیح نخرے دکھا رہا تھا۔ البتہ ابا میری نوکری سے فراغت کی وجہ جانتے تھے، اس لیے وہ مجھ سے نالاں تھے اور جب سے میں گھر آیا اور وہ گھر میں کم پائے جاتے تھے۔ خیر، اماں کو دیکھ کر میرے ماتھے پر بل ڈالے۔ اماں نے بدبو محسوس کر کے ناک پر دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ یہ پڑوس سے آ رہی ہے پتر، کرتے کیا ہے یہ؟ میں نے تیکھی نظر ساتھ والے گھر کی دیوار پر ڈالتے ہوئے کہا۔ 3 سال پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو یہ گھر خالی تھا مگر اب اچانک آباد ہو گیا تھا اور نہ جانے رہتا بھی کون تھا۔ جو بھی تھا، اگر اس کی ہٹ درمی ایسے ہی برقرار رہتی تو میرے عتاب سے نہیں بچ سکتے۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں۔ میں نے گراں گزرتی بدبو سے بچنے کے لیے کمرے کو ہی اپنی بہترین پناہ سمجھا اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ 2 جوان جہان لڑکیاں راتوں رات آ کر بس کی، نہ جانے کہاں سے، کون ہے، گھر بار کیسے چلاتی ہیں کون جانے، اور ایسی لڑکیوں سے کوئی منہ ماری کیا کرے۔ پوچھ گچھ کرنے گئی تھی وہ نکڑ والی نائی سلمیٰ، مگر واپس آ کر کچھ بولنے سے پہلے ہی لقوہ مار گیا اور بستر پر پڑی رہتی ہے اور خود کو کوستی ضرور ہے کہ میں وہاں گئی کیوں۔ اماں کی روداد میرے لیے غلیظ دماغ صرف 2 لڑکیوں پر اٹک گیا، یعنی 2 لڑکیاں اکیلی، آگے پیچھے کوئی نہیں، گاؤں والے بیزار، اور آگے جو میں سوچ رہا تھا، شیطان بھی مجھ سے پناہ مانگے۔ مگر میں تو تھا ہی ایسا، ہر نظر کے سامنے سے گزرتی لڑکی کو اپنی بھوکی بمبوڑ دینے والی نظروں سے تاڑتا اور موقع پاتے ہی داؤ لگا دینا۔ مگر شہر میں یہ میرے داؤ پیچ کافی کام آئے، جس نے میری بو کو 4 چاند لگا دیے۔ اس لیے گاؤں میں آ کر بھی میں اسی داؤ کے لیے بے چین تھا، مگر یہ شہر نہیں تھا، گاؤں تھا، جہاں سب کی عزت سانجھی والا رواج تھا۔ مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ شام کو میں اپنے 2 دوستوں نوابی اور گلاب، جو گاؤں میں میرے ہی طرح کے نکمے اور نظر باز تھے، مگر ان کی نظر بازی سے نہ صرف میں واقف تھا بلکہ وہ لڑکیاں جن کو وہ تاڑتے تھے۔ یار، میں نے سنا ہے میرے پڑوس میں 2 کنواری کلیاں رہتی ہیں۔ میرا انداز نہایت لو فرانہ تھا۔ ہاں، رہتی ہیں تو، مگر یار کل میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ ارے وہ ایک کلی پانی لینے جاتی ہے نا، پگڈنڈی سے گزر کر، گلاب نے کہا۔ اچھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور ارادہ کیا کل سے پگڈنڈی پر ڈیرا لگانا چاہیے۔ لیکن ایک کلی کو نہیں دیکھا ہم نے آج تک باہر، کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ کہاں سے آئی، کیا کرتی ہیں، اور آگے نوابی روداد سنانے لگا، وہی اماں والی۔ مگر میں نے سوچ لیا کہ میں ضرور ان کی تفتیش کروں گا۔ اب میں پتہ کروں گا کہ میں یہ کہاں سے آتی ہیں۔ میں نے خود کلامی کی اور چپ چاپ کل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو میں نے اپنی سگریٹ سلگائی اور چھت پر آ گیا۔ میں چاہتا تو کمرے میں بھی یہ پی سکتا تھا، مگر میرے اعصاب ابا کی سخت سست تننے سے قاصر تھے، اس لیے چادر کی بکل مار کر سیدھا چھت پر چلا گیا۔ سردی میں سگریٹ پھونکتے ہوئے مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، اس لیے جلدی جلدی سگریٹ کی کش لے کر میں نیچے جانے لگا تو دھیمے دھیمے سروں میں مجھے گنگنانے کی آواز آئی تھی۔ آواز کسی لڑکی کی تھی اور پڑوس والے گھر سے آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان سا بائیں دیوار کی جانب چلا آیا۔
کن اکھیوں سے ساتھ والے گھر کے صحن میں تانگا جانگی کرتے ہوئے میں ساکت ہوا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، کیونکہ اتنی شدید سردی میں باہر چارپائی ڈالے کالے لباس میں ایک لڑکی چت لیٹی آسمان کو گھورتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ اس کے کالے سیاہ بال اس کے کاندھوں پر کچھ چارپائی کے پائے سے ہوتے ہوئے زمین کو لگ رہے تھے۔ آسمان پر چاند نہ ہونے کے باوجود اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تھا، لیکن اس کے چہرے کے نقش و نگار دھندلے سے تھے۔ اندازاً سفید چہرہ اور ایسی باریک آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اچانک خوف سے میرے وجود میں کرنٹ دوڑا، کیونکہ جہاں اس کے نقش و نگار دھندلے تھے، وہیں میں نے اس لڑکی کی آنکھوں اور منہ سے خون نکلتے دیکھا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر میں خوف سے پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں اور منہ سے نکلتا خون ایسے صاف دکھائی دے رہا تھا جیسے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو، مگر چہرے کے نقوش ابھی بھی دھندلے تھے۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے دھند آ گئی، اور دھند چھٹتے ہی جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ ساتھ والے صحن میں نہ وہ لڑکی تھی اور نہ ہی چارپائی۔ میں جتنا دل گردے والا بنتا تھا، مگر تھا تو انسان ہی، اس لیے خوف سا کھا کر میں نیچے آ گیا اور آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ میرے پھاتے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھی اور میں مسلسل سوچ رہا تھا، اتنی سردی میں وہ لڑکی باہر لیٹی کیا کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے خون اور میرے جسم میں ایک پھریری سی دوڑ گئی۔ خدا خدا کر کے مجھے فجر کے وقت نیند نے آ لیا، اور پھر جب میں دن چڑھے اٹھا تو رات والے واقعے کو فراموش کر چکا تھا۔ تیار شیار ہو کر میں نوابی اور گلاب کے ساتھ پگڈنڈی پر آ گیا، جہاں سے اس کنواری کلی نے گزر کر جانا تھا۔ میرے ہاتھ میں گلیل بھی تھا اور کچھ کرنے کا عزم بھی۔ یہاں سے لوگوں کا گزر بھی اس وقت بہت کم ہو رہا تھا، کیونکہ آج دھند بہت تھی اور سردی بھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے نہ جانے کیوں مجھے وہم ہو رہا تھا کہ کنواری کلی آج نہیں آئے گی، مگر نوابی نے کہا وہ آندھی طوفان سیلاب میں بھی یہاں سے گزر جائے گی، مگر گزرے گی ضرور۔ اچانک یوں ہی باتیں کرتے کرتے پائل کی چم چم کی آواز آئی تھی، اور بے چینی سے میں نے اس آواز کی سمت دیکھا اور دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہر نیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔